اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ رب العزت اسی جلسے میں اعلان فرماتے، او میرے بندو، او مجھے عبادت کرنے والے موحدو، سلونی سلونی، مانگو مانگو، کیا چاہیے مانگو، جو کچھ بھی تم آج یہاں مانگو گے میری سخا و کرم کا دریا جوش میں ہے۔ اے میرے بندو، مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری دامن کو بھر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ سلونی یا عبادی سلونی، اے میرے بندے مجھ سے مانگو۔ جنت والے عرض کریں گے، وَيَقُولُونَ مَاذَا نَسْأَلُكَ يَا رَبِّ، ہم کیا مانگیں تجھ سے میرے مولا، تو نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، ہمارے گناہوں کو تو نے معاف کر دیا، یہ بڑا احسان تھا، ہمارے عیبوں کو تو نے چھپایا، یہ بھی تیرا احسان تھا، ہمارے گردنوں کو آگ سے بچا کے اپنے جنت کا وارث بنایا، یہ بھی تیرا احسان تھا میرے رب، اور ہمیں جنت میں داخلہ دے دیا، یہ بھی تیرا احسان تھا، ہماری سب مرادیں پوری ہیں، سب مقصد پورا ہے، اب ہم کیا مانگے میرے مولا؟ ماذا نسألک یا رب، کیا منظر ہے جی، کیا منظر۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہتا ہے، ہاں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہا ہے، جب یہ بندہ کہتے ہیں کہ ہم کیا مانگیں، تو اللہ پاک ان سے کہے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے بندو علماء سے پوچھو کہ تمہیں کیا مانگنا ہے ابھی اس ٹائم پہ، تم تو نہیں سمجھتے ہو مجھ سے کیا مانگو، علماء سے پوچھو، انبیاء سے پوچھو، رسل سے پوچھو، صدیقین سے پوچھو، صالحین سے پوچھو، علماء امت سے پوچھو کہ یہاں کیا مانگنا ہے، تم تو نہیں سمجھتے ہو، وہ جانتے ہیں کہ کیا مانگنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرے اولادو آج اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ یہ رضامندی جو تو نے ہم کو عطا کیا ہے، اس رضامندی کو آخر تک برقرار فرما دے، یا اللہ ابھی اس رضامندی کے بعد تیرا ناراضگی ہم پہ نہ آ جائے، ہم یہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ میں بھی جنت میں تھا، لیکن میرا رب جب مجھ سے ناراض ہوا تو مجھے جنت سے نکال دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر وہ مسئلہ تکرار ہو جائے۔ اللہ سے رضا مانگو۔ سب اولاد ایک آواز میں کہیں گے، نسألک رضاک یا رب، اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، دائمی رضا ہمیں عطا فرما دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا، فلا نسخط بعدہ ابدا، میں کبھی بھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہمارے نبی کے قریب ان کی کرسی ہے، حضرت موسیٰ کا بڑا شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، قیامت والے دن میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن جب قبریں کھل جائیں گی، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، لیکن جب میں قبر سے اٹھوں گا میں دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ مجھ سے بھی پہلے اٹھے ہوئے ہیں، اور عرش کرسی کے پائے کو یوں پکڑ کے اللہ کی ذکر کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ وَهُوَ آخِذٌ بِقَوَائِمِ الْعَرْشِ، حضرت موسیٰ یہاں ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے، لوگوں میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، دنیا میں میں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اے میرے مولا اپنا دیدار مجھے کرا دو۔ اللہ نے مجھ سے کہا، تم مجھے
ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں میرا کلیم، لیکن تجربتاً تمہارے سوال کا جواب یہی ہے وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھنا شروع کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے اپنا ایک جھلک پہاڑ پہ ڈال دیا، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں، میں نے دنیا میں مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، وہاں تو مجھے نصیب نہیں ہوا اللہ کی دیدار۔ آج موقع ہے، دیدار کی طلب کرو، دیدار کا مطالبہ کرو، بولو سبحان اللہ۔ اب سب نے ایک آواز ہو کے عرض کرنے لگے یا اللہ اپنا دیدار ہمیں کرا دیجئے، دیدار کرا دیجئے۔ لوگوں کے آنکھیں لگے ہوئے ہیں ان نور کی حجابات و تجلیات پر، آنکھ وہاں ٹچ ہے، وصل ہے، ناگہانی میرا اللہ اہل جنت کو اپنا دیدار سے مشرف فرمائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اللہم ارزقنا زیارتک یوم القیامہ، یا اللہ قیامت والی دن ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے، ہم سب کو اپنی دیدار سے مشرف فرما دے، یہ عزت ہم سب کو جنت میں نصیب فرما دے۔ اب مولانا جب مومن اللہ کی دیدار کریں گے نا، ہائے ہائے دنیا بدل جائے گی، کیفیت بدلیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جنت کو اہل جنت بھول جائیں گے، حور و قصور کو بھول جائیں گے، جنت کے میوجات کو بھول جائیں گے، جنت کے کرس و صندلیوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار میں اتنا وہ مستغرق ہوں گے، وہ اتنا لذت حاصل کرنے والے ہوں گے کہ جنت و ما فیہا کو وہ بھول جائیں گے، بولو سبحان۔ یہ ہے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ قرآن نے جو یہاں زیادہ کا لفظ فرمایا، زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، زور سے بولو یا اللہ ہم سب کو اپنی دیدار نصیب فرما دے۔ دیدار ہوگی، دیدار جب ختم ہوگا، یہ وہ ٹائم ہوگا جب یہاں خطیب خطبہ پڑھ کے نماز جمعہ کا پڑھا کے نکلے گا۔ قرآن میں یہ حکم ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ختم ہو تو جاؤ اپنے کاروبار کے پیچھے جاؤ، اپنا کاروبار کرو، اللہ کی فضل کو تلاش کرو، لیکن جمعہ کی نماز سے پہلے کاروبار نہ کرو، نماز کے بعد کاروبار کرو۔ جب یہاں خطبہ نماز جمعہ کی ختم ہوگی، اس وقت وہاں دیدار کرایا جائے گا، اور جب دیدار ختم ہوگی تو لوگ وہاں سے نکلیں گے، سب سے پہلے جنت کے ایک بازار میں جائیں گے۔ اس جنت کے بازار میں حسین خوبصورت مورتیاں، تصویریں، ہیکلیں اللہ نے اپنے قدرت سے بنا کے وہاں جنت میں آویزان کر دیے ہیں۔ اہل جنت جب جاتے ہیں اس جنت کے اس بازار کے حصے میں جہاں تصاویر ہیں، جہاں پہ عکس ہے، جہاں پہ وہ صورتیں حسین بنی ہوئی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے میرے جنتیوں، یہ حسین تصویروں میں سے جس تصویر میں تم ڈھلنا چاہتے ہو، جس تصویر میں تم اپنی رنگ کو داخل کرنا چاہتے ہو، تصویر کا انتخاب تم کرو اور تیری رنگ کو اس تصویر جیسا حسین میں اللہ خود بناؤ۔ گویا جس طرح ہم روزانہ کپڑا بدلتے ہیں، جمعہ والی دن میں کپڑا بدلتے ہیں، جنت کا یہ تماشا ہے جوانو، جنت کا یہ نظارہ ہے مومنو۔ تکلیف اٹھاؤ،
زحمت اٹھاؤ، محنت کرو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں اہل جنت کو جنت میں ہر ہفتہ اپنا چہرہ بدلنے کا بھی میرا اللہ موقع عطا فرماتا ہے۔ میرے درویش کو جگا دو، میرے درویش کو جگا دو۔ یہ میرا خیال ٹائم سے پہلے میرے درویش وہاں تصویروں کو گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ۔ تو ٹٹولتے ہیں، کہتے ہیں میں اس تصویر میں جانا چاہتا ہوں، کوئی اس رنگ کو پسند کرتا ہے، ان تصویروں میں ان کی چہرے ڈال دیے جاتے ہیں حسین تر پہلے سے۔ جب یہ یہاں اپنے حوروں کے پاس پہنچتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے نئی رنگ میں اپنے آپ کو ڈالا، اللہ نے ڈال دیا، ہماری حوروں کی بھی رنگ اس پہلی رنگ سے کئی درجہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اب حوریں مومن کو دیکھ کے کہیں گے کیا خوبصورت بن کے آ رہے ہو۔ وہ مرد حوروں کو دیکھ کے کہتے ہیں او جانی تیری بھی صورت پہلے سے کئی درجہ اور بڑھ گئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسے جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے، مشقت چاہیے، جمعہ کی پابندی چاہیے، 5 وقت نماز کی پابندی چاہیے، شریعت کی پابندی چاہیے، صراط مستقیم کی پابندی چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ مختصر اس آیات کی تشریح تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ مزید تشریح کا وقت ہی نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا جنت، اپنا دیدار، جنت کی حور و قصوریں اور جنت کی نعمتوں کو اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے کنبہ و خاندان